سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا دشمن رسالت پر کلفتوں کی بارش ہے، میرے اعلیٰ حضرت پر رحمتوں کی بارش ہے، ذائقے کے دلدل میں پھنس گئے ہیں کوے تک، میری سوکھی روٹی پر لذتوں کی بارش ہے، ذائقے کے دلدل میں پھنس گئے ہیں کوے تک، میری سوکھی روٹی پر لذتوں کی بارش ہے، یا جب سے سرکار کے روضے کی زیارت کی ہے کوئی منظر میرے نظروں میں سماتا ہی نہیں، نام سرکار کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، میں وہابی سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں، نام سرکار کا تعویذ ہے بازو پہ میرے، میں وہابی سے کبھی ہاتھ ملاتا ہی نہیں۔ حضرات یہ تھے خطیب اہل سنت وائز بیان حضرت علامہ عبدالقادر صاحب قبلہ حشمتی، جو اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور حضور مشہود ملت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی، محب محبوب کے حوالے سے بڑی قیمتی گفتگو فرمائی۔ عمر قریشی گورکھپوری نے کہا تھا دیار شعر و سخن کے امیر سے کہنا، گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا، عمر کو بھی ہوتا حسن فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا، عمر کو بھی ہوتا حسن فکر نعت رسول، گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا۔ وقت بہت کم ہے، اس عظیم ذات اس عظیم شخصیت کی گفتگو ہم کو آپ کو سماعت کرنی ہے، جن کے جسم مقدس میں حضور شیر بے اہل سنت کا خون گردش کر رہا ہے، جن کے جسم مقدس میں حضور مشہود ملت کا خون گردش کر رہا ہے، جن کے یہاں وہابیوں دیوبندیوں سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں، جن کے ایمان و عقیدے کو دنیا کی تمام تجوریاں نہ خرید سکی ہوں، جن کا نام جن کے باپ کا نام سن کر کے وہابی اپنے باپ کا نام بھول جایا کرتا ہے، جن کا نام لکھ کر کے اگر تعویذ کی شکل میں بہت بڑی عمارت وہابیوں دیوبندیوں کی بنیاد میں ڈال دی جائے تو اس میں بھی زلزلے آ جاتے ہیں۔ وہ عظیم ذات پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی آقائی مولائی ملجائی حضور صاحب سرزادہ علامہ شایان رضا خان صاحب قبلہ شہزادے حضور مشہود ملت، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو حضرت کے حوالے کریں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت کے صدا بلند کر لیا جائے اور حضرت کی قیمتی گفتگو سماعت کر لیں۔ نعرہ تکبیر! اور بلند آواز سے میرا حال پوچھنے جو لوگ آئے تھے، ہاتھوں میں بم جیب میں بارود لائے تھے، زور سے نعروں کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت عرس قلندری فیضان حضور مشہود ملت حضور شایان میاں شاہ صاحب قبلہ، حضور حسان میاں شاہ صاحب قبلہ، حضور سیدی حماد میاں شاہ صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں، اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں، آجا کی چند سانسیں بچی ہیں حساب میں، آنکھیں تو انتظار میں دو چار ہو گئیں۔ جلوہ گر معزز علماء کرام و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ سبحان اللہ! صدق اللہ وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، وقت بہت مختصر ہے، لیکن ذمہ دار ہونے کے ناطے 5 یا 10 منٹ کے لیے میں آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا محبوب نعت خواں وہ نعت خوانی کرے گا، پھر جلسے کا اختتام ہوگا۔ آپ جن کے عرس میں آئے ہیں حضور سید سرکار مشہود ملت، واہ 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 واہ! ان کا جب وصال ہو رہا تھا میرے گود میں ان کا جسم تھا۔ اللہ 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 اللہ! بہت سی وصیتیں فرمائی تھی، تمہید نہیں باندھنا ہے۔ ان کے جو آخری اشعار تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! انہوں نے فرمایا جب ان کا وصال ہو رہا تھا، نہ ہوئی ادا حقیقت کبھی آہ سے فغاں سے، نہ ہوئی کبھی حقیقت بیان، نہ ہوئی حقیقت بیان کبھی آہ سے فغاں سے، جو نہ کہہ سکے نظر سے وہ کیا کہیں گے زبان سے۔ کہیں درد کی شدت، کہیں زخم دل ہے خندہ، غم عشق ڈھونڈ لایا یہ سسکیاں کہاں سے۔ اللہ اللہ اللہ! واہ واہ!
آپ جانتے ہیں غوث پاک کو پہچانتے ہیں, خواجہ پاک کو پہچانتے ہیں, اعلی حضرت کو پہچانتے ہیں, شیر بے شیر سنت کو پہچانتے ہیں, مخدوم سمنہ کو جانتے ہیں, اور حضور سید سرکار مشہد ملت کو جانتے ہیں. سال 2 سال 5 سال 10 سال آپ کو بتاتا چلوں, حدیث میں آقا کریم نے فرمایا ان الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف, کہ عالم ارواح میں تمام جو روحیں تھیں وہ فوج در فوج کی شکل میں جمع تھیں. وہاں پر جس روح نے جس کو پہچانا یہاں پر آ کے اس نے اس کو پہچانا, اور جس نے وہاں نہیں پہچانا اس نے دنیا میں نہیں پہچانا. تو ہم نے غوث پاک کو پہچانا ہے تو عالم ارواح سے پہچانا ہے, ہم نے اگر خواجہ پاک کو پہچانا ہے تو عالم ارواح سے پہچانا ہے, ہم نے اگر اعلی حضرت کو پہچانا ہے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح سے پہچانا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور مشہود ملت. معزز سامعین کرام, ہندوستان میں جو صوفیاء ہیں ان کا اصل مقصد تھا کلمہ توحید کو بلند کرنا. کیا بات ہے, سبحان اصل مقصد تھا لوگوں کے دلوں میں اسلام کا پیغام پہنچا دینا. واہ واہ واہ. اصل مقصد تھا کہ اسلام کا صحیح اسلوب, اسلام کے صحیح اصول و ضوابط, اس سے لوگوں کو آشنا کرنا. لیکن معزز سامعین کرام, علماء کا اپنا پیمانہ ہے, علماء کا اپنا انداز ہے, مفتیان کرام کا اپنا انداز ہے, صوفیاء کا اپنا انداز ہے. حضرت شیخ یعقوب خیر نساج جن کے پاس غوث پاک کے پیر و مرشد, ان کے پیر و مرشد شیخ ابو بکر الشبلی مرید ہونے آئے تو انہوں نے فرمایا تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے, جاؤ جنید بغدادی کے پاس. کیا بات ہے, واہ واہ. ان کے پاس لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے, مکتب پڑھاتے تھے, لوگ ان کے پاس آئے, انداز ہوتا ہے معزز سامعین کرام, انداز ہوتا ہے. وہابیہ نے اعتراض کیا شیر بشر سنت کے سامنے کہ نبی ہماری طرح بشر, اور دلیل کے طور پر آیت پیش کریں انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا. دیکھیے مناظر کا دماغ. شیر بشر سنت نے فرمایا یہ آیت کا پڑھنے کا انداز وہ نہیں ہے جو تم پڑھ رہے. کیا بات ہے, کیا کہنا. اس کا انداز یہ ہے انما انا بشرکم مثلکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں, یعنی میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں. یوحا الیہ, میری طرف وحی آتی ہے. تو معزز سامعین کرام, قرآن وہ اعجازی بیان ہے, وہ اعجازی کتاب اللہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے انداز میں پڑھ دو لوگوں کے دل پلٹ جاتے ہیں. لوگ آتے تو ان کے پاس مکتب پڑھنے کے لیے خیر الدین یعقوب نساج کے بارگاہ میں. ایک دن اتوار کا دن تھا, لوگ لیٹ ہو گئے. پوچھا کیوں لیٹ ہو گئے؟ کہا بغل میں گرجا گھر تھا, راستے میں پڑھ رہا تھا اور عیسائی لوگ اپنی عبادت کر رہے تھے, ہم ان کی عبادت کو دیکھ رہے تھے. تو فرمایا کیا سیکھا؟ کہا کچھ نہیں. کہا ان کو کچھ سکھایا؟ کہا کچھ نہیں. کہا تو چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ. واہ واہ واہ. ہم چلتے ہیں چرچ میں, ہم چلتے ہیں بتاتے ہیں کہ پیغام کس طرح دینا چاہیے. ہم چلتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب محمدی کا غلام, آقا کریم کا غلام جب باطل مذہب کی عبادت گاہوں سے گزرتا ہے تو کس طرح پیغام. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. آپ اپنے تلامذہ کو لے کے آئے, چند لوگ تھے, اور اس وقت چرچ میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 10,000 لوگ پوجا کر رہے تھے. آپ سیدھے چلتے ہوئے جو مصنوعی مورتی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, اس کے پاس آ گئے اور قرآن کی آیت کی اپنے انداز میں, الہامی انداز میں انہوں نے تلاوت کری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مصنوعی مورتی ہوتی ہے اس کے پاس وہ آئے اور سوالیہ انداز میں فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. واہ واہ واہ. سوالیہ انداز میں فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ میری پوجا کرو, میری ماں کی پوجا کرو, رب کو چھوڑ کر؟ اتنا فرمانا تھا کہ وہ بت چکنا چور ہوتا, اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اور 12,000 کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام.
مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ۔ معزز سامنے کرام وقت مختصر ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے اسلام کا جو پیغام ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ زمانے کو جھنجھوڑ دے، اس لیے آیا ہے کہ کفر کی وادی میں زلزلہ ڈال دے۔ کیا بات ہے، واہ کیا واہ۔ وجہ ہے کہ ہم مختلف ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ ہم خود متزلزل ہو گئے۔ خانقاہیں جہاں اصلاح کا پیغام ہوتا ہے وہاں فتویٰ نویسی لکھی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، جو دارالفتہ ہوتے ہیں کہ دارالفتہ کو صرف فتویٰ دینے کا حق ہے، قضا تو قاضی میں ہے، اصول و ضوابط بھول گئے۔ معزز سامنے کرام، مخدوم عبدالحق دولوی، ان کے پاس ایک پنڈت نے سوئی قینچی دی کہ آپ فقیر ہیں، آپ کو ضرورت پڑتی ہے کپڑا کاٹنے کی، تو یہ قینچی میں دے رہا ہوں۔ تو فرمایا میں صوفی ہوں، آقا کریم کا ماننے والا ہوں، مجھے قینچی نہ دو، مجھے سوئی دو، میں سلنے والا ہوں۔ یہ پیغام تھا۔ واہ واہ واہ۔ معزز سامنے کیا نہیں ہے جس خلمن کے اندر بجلیاں پوشیدہ ہیں وہ تم ہو۔ کیا بات ہے، جو قومیں جن کے اندر طوفان ہیں، آندھیاں ہیں، بجلیاں ہیں، وہ قوم تم ہو۔ سب سے بڑا ساحل دنیا کا تمہارے پاس ہے، سب سے بڑے اسلامی ممالک تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی دنیا کا اثاثہ تمہارے پاس ہے، سب سے زیادہ سونا تمہارے پاس ہے، سب سے بہترین تجارت تمہارے پاس ہے، پھر بھی تم پریشان ہو۔ ہم نے پیغام رسول اللہ کو چھوڑا ہے، آقا کریم کی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ معزز سامنے کرام، صوفیہ ہندوستان میں جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے اس اسلام کی بنیاد اس زمین پر ایسی رکھی ہے کہ یہاں پر تو کفر پھیل ہی نہیں سکتا تھا، یہاں پر وہابیت پھیل نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ جنہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ حضور سید سرکار مشہود ملت کا جو واقعہ ہوا تدفین ثانی کا، لوگ ششپنج میں ہیں کہ صحیح سلامت تھے یا نہیں تھے، جا کے دیکھو سن 1963 کی ڈائری، 1963 کے اخبارات اٹھا کے دیکھو، ہندو مر گیا تھا، وہ ہندو مر گیا تھا جو نول کشور کا مالک مکتب کا مالک تھا، وہ مر گیا تھا اور وہ ہندو تھا، اس کی لاش کو آگ نہیں لگ رہی تھی، ایک طرف لکڑیاں جلا دی گئی لیکن اس کی لاش کو آگ نہیں لگی۔ اللہ۔ دلی سے امام بلائے جاتے ہیں، دلی سے علماء بلائے جاتے ہیں، دلی سے مفتیاں بلائے جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آخر آگ کیوں نہیں لگی؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے قرآن پاک کو بہت عزت اور احترام سے چھاپا تھا۔ اب بتاؤ تمہارے دلوں کا ایمان کیا کہتا ہے کہ جس کا مذہب یہ ہے کہ اس کی مذہب کی کتاب کو اگر ادب و احترام کے ساتھ چھاپ دیا جائے تو اس کی لاش نہیں جلتی ہے، لیکن کیا کریں ایمان کی کمزوری۔ معزز سامعین کرام، لیکن رب کریم کا فضل ہے کہ پھر سے اسی قوم کے اندر رہبر اور رہنما پیدا ہوں، واہ واہ۔ پھر سے اسی قوم کو جلا ملے گی، پھر سے اسی قوم کو عروج اور ترقی ملے گی۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ گزر گیا وہ دور کہ چھپ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، گزر گیا وہ دور کہ چھپ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، زمانہ بنے گا میخانہ، ہر ایک وعدہ ہار ہوگا، ہر ایک وعدہ ہار ہوگا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار، اسلام کو پھر ترقی ہوگی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی ہماری قوم میں پھر سے رہبر اور رہنما کو پیدا فرمائے، ہماری قوم کو اتحاد عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔